ایک بھائی نے کہا کہ کسی نے یوں کہا ہے کہ انبیاء کے وارث علماء نہیں ہوتے بلکہ اولیاء ہوتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بالکل غلط ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی چیز جب اس قسم کی ہو جس میں کوئی منصب بیان ہو، اخروی امور کا ذکر ہو، شرعی احکام ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتا سکتے ہیں یا صحابہ کرام بتاتے ہیں۔ اس میں بھی حکم یہ ہوتا ہے کہ جب صحابہ کرام کہتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے یہ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، کیونکہ ان کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو گناہ قرار دے دیں، کسی چیز کو یعنی اس طرح کے شریعت میں یہ گناہ ہے یا آخرت میں یہ اس عمل کا یہ حصہ یہ انعام ملے گا، اپنے پاس سے نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے بغیر کہیں گے تو واجب ہے کہ ہم یہ کہیں کہ انہوں نے نبی کریم سے سن کر ہی کہا ہوگا۔ تو لہٰذا اس معاملے میں بھی دیکھیں، ان سے آپ دائرہ ادب میں پوچھیں کہ کوئی ایسی حدیث لا کے بتائیے جس میں سرکار نے اولیاء کو اپنا وارث قرار دیا ہو، جبکہ بخاری کے اندر واضح طور پہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ تو ایک حدیث جو بالکل واضح ایک قطعی حدیث ہے، بالکل نص موجود ہے، واضح اس کے اندر فرمان موجود ہے، اس کا ایک طرح سے انکار کر کے اپنے پاس سے جوش عقیدت میں ایک منصب کو بیان کرنا یہ قطعی غیر مناسب ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ کہاں لکھا ہے، اچھا بتائیں کہ اولیاء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، وہ نہیں لا سکیں گے، اس لیے ایسی بات نہ کہیں۔ اور جس بھائی نے کہا اگر وہ سن رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کیا غیر شرعی کپڑے بیچنا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں، پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ ایک بعض اوقات ایسی چیز ہوتی ہے جس کو فی نفسی ہی شریعت نے خرید و فروخت کرنا حرام قرار دیا ہے، جیسے شراب، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہر صورت میں شریعت نے منع نہیں کیا، بعض صورتیں اس کی ایسی بنتی ہیں جس میں کوئی ناجائز پہلو نظر آتا ہے، یا بعض چیزیں بھی ایسی ہوتی ہیں جیسے پیسہ ہے۔ پیسہ فی نفسی ہی کوئی بری چیز تو نہیں ہے، لیکن آپ حرام ذریعے سے اختیار کریں گے، حرام جگہ خرچ کریں گے تو اس میں شرعی قباحت پیدا ہوگی۔ حلال ذریعے سے لیں اور حلال جگہ خرچ کریں، آپ کے لیے باعث بلندی درجات ہے۔ ایسے ہی کپڑا ہے کہ کپڑے کی خرید و فروخت فی نفسی تو منع نہیں، اس میں اگر آپ کو قباحت نظر آ رہی ہے تو اس کے غیر شرعی ہونے کی بنا پر نظر آ رہی ہے۔ تو جو چیز اصلاً حرام ہوتی ہے اس کی خرید و فروخت تو بالکل منع ہوتی ہے، لیکن فی زمانہ فتویٰ اسی پر ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ اس کا یوز جائز بھی ہو سکتا ہے، ناجائز، یا فی نفسی وہ چیز جائز ہے، اس کا استعمال کوئی شخص کرے گا تو اس پر پھر غیر شرعی استعمال کا حکم لگے گا، اس چیز کی خرید و فروخت آپ کے لیے بالکل جائز ہے۔ جیسے گنز ہیں، اسلحہ ہوتا ہے، اگر لائسنس والا اسلحہ کوئی سیل کر رہا ہے، اب کوئی جا کے اس سے کیا کرے گا، کسی کو مرڈر کرے گا یا گن پوائنٹ پہ موبائل چھینے گا، یہ اس کا ہیڈک نہیں ہے۔ اس نے اگر اس کو بیچا ہے اور یہ برے کام میں تعاون کی نیت نہیں ہے تو استعمال کرنے والے پر وبال ہوگا۔ ایسے جو ٹیکسی ڈرائیورز ہیں وہ سب جب لوگوں کو چھوڑتے ہیں تو کیا ہر ایک سے انٹرویو لیں گے کہ تم جائز جگہ جا رہے ہو کہ ناجائز جگہ جا رہے ہو؟ حتیٰ کہ باہر کے ممالک میں جو ٹیکسی چلاتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں پب میں چھوڑ دو یا چرچ میں چھوڑ دو تو ان کے لیے ان کو وہاں تک پہنچانا شرعاً بالکل جائز ہے، کہ ٹیکسی میں بٹھانا اور ٹیکسی میں سفر یہ ہمیشہ ناجائز تو نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آگے جا کے یہ کروں گا تو یہ اس کا ہیڈیک ہے، ان کا کام ہے وہاں تک پہنچانا۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ اترتے اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے اور اندر جا ہی نہ سکے، تو فی نفسی سفر تو بالکل جائز۔ آگے اگر جا کے وہ خراب کام کرے گا اور ڈرائیور کا اس خراب کام میں تعاون کی نیت نہیں ہے تو شرعاً بالکل پہنچانا جائز۔ اسی طریقے سے اب یہ کپڑے کا مسئلہ ہے، یہ کپڑا فی نفسی سامنے پڑا ہو، کیا آپ یہ کہیں گے غیر شرعی ہے؟ یہ غیر شرعی تو بنے گا اس وقت جب وہ کوئی عورت یا مرد اس کو پہنے گا اور شریعت کا حکم اس پہ لاگو ہوگا، اب وہ غیر شرعی۔ پڑا ہوا کپڑا تو غیر شرعی نہیں ہے، لہٰذا اس کی سیل پرچیز بالکل جائز ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ سامنے والا غلط کام اس کو غلط یوز کرتا ہے یا وہ ایسا کہ اس کا ستر ظاہر ہوتا ہے، یہ اس کا ہیڈیک ہے۔ آپ کے لیے بیچنا اور خریدنا بالکل جائز، یہ فتویٰ ہے اور اسی کے مطابق آپ کی روزی بھی طیب حلال ہے۔ ایک ہوتا ہے تقوی، یار میرا دل نہیں مان رہا نہیں مان رہا، آپ نہ کریں۔ شریعت آپ کو اگر بیچنے کو مجبور کر رہی ہے تو نہ بیچنے کو بھی تو مجبور نہیں کر رہی، نہ بیچنا لازم نہ بیچنا لازم، تو لہذا اگر آپ تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ لیکن تمام ایسے متقی بھائی بہن میں بات ہماری اچھی طرح یاد رکھیں، ہمارے تمام اکابر نے یہ بات لکھی کہ اگر آپ فی زمانہ کوئی تقوی اختیار کرتے ہیں تو اسے اپنی ذات تک محدود رکھیں، اس کو بنیاد بنا کر کسی اور پہ آپ فتویٰ نہیں دے سکتے۔
مثلا آپ نے ایسا کپڑا نہیں رکھا، پڑوس والا بیچ رہا ہے تو آپ جا کے ٹونٹنگ کر رہے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو، شرم کرو، حیا کرو، یا تمہاری روزی حرام ہے، یا اپنے آپ کو بلند و بالا سمجھیں، اس کو نگاہ حقارت سے دیکھیں، یہ بالکل غلط ہے۔ تقوی کو اپنی ذات تک محدود رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ نہ کریں، لیکن کسی اور کو اس تقوی کی بنیاد پر حقیر سمجھنا یا اس پر حرام وغیرہ کا فتویٰ لگانا شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ چاہیں تو تقوی اختیار کریں تو اپنی ذات تک محدود رکھیں، ورنہ فتویٰ یہ ہے کہ ایسے کپڑے بیچنا جائز ہے، استعمال کرنے والے پر وبال ہوگا کہ وہ غلط استعمال کرے گا۔ تو اسی طرح درزی ہوتے ہیں کہ بعض اوقات اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ کپڑے اس طرح کے سی دو، اس کے لیے سینا شرعاً جائز، کپڑا بنانا شرعاً جائز، اس کا استعمال ناجائز ہے، اور استعمال درزی نہیں کر رہا، وہ کر رہا ہے۔ اور اگر وہ نیت کر لے کہ میں کسی برے کام میں تعاون نہیں کر رہا ہوں تو یہ اتنا ہی کافی ہے، اب اس پر یہ حکم نہیں لگائیں گے کہ آپ نے برے کام میں تعاون تو کیا ہے۔ اگر ہم اسی طرح فتویٰ لگائیں تو ابھی تھوڑی سی مثال میں نے دی، ورنہ اگر ہم اسی طرح حکم لگانے لگیں گے عرصہ حیات تنگ ہو جائے گا، پھر تو آپ کوئی مکان ہی کرائے پر نہ دیں کہ کرایہ در اندر آ کے کوئی نہ کوئی گناہ کرے گا، دکان کرائے پر نہ دیں کہ اس کو تجارت کے اصول اور مسائل نہیں آتے تو لازم بات ہے کہ ناجائز تجارت کرے گا۔ اسی طریقے سے آپ کسی کو ٹیکسی میں نہ بٹھائیں اس وقت تک جب تک کہ آپ اس سے انٹرویو نہ لے لیں کہ جائز جگہ جا رہے ہو کہ ناجائز، اسراؤں میں غلط جگہ پہنچا دوں۔ ایسے اگر آپ کسی سے چندہ لے رہے ہیں آرگنائزیشن کے لیے، کسی ادارے کے لیے، تو جو بھیج رہا ہے ہر ایک کا انٹرویو لیں کہ حرام ذرائع سے تو نہیں بھیج رہا۔ اسی طریقے سے جب آپ اجتماعی قربانی کرتے ہیں تو ہر شریک کے بارے میں معلوم کریں، اس سے انٹرویو لیں کہ تم یہ جو قربانی کا پیسہ ملا رہے ہو یہ طیب حلال بھی ہے کہ نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ حرام پیسہ ملا دے تو سب کی قربانیاں ضائع ہوں، لیکن کیا ایسا کوئی کرے گا؟ اگر آپ اس طرح بے احتیاطیاں، جو ہمارے یہاں اس کو بے احتیاطی میں کہوں گا تو نہیں، یہ تو مطلب اب حرج میں انسان پڑ جائے گا اگر انویسٹیگیشن کرنے لگ جائے۔ تو جب ان تمام چیزوں میں صرف نظر کر کے آنکھیں بند کر کے فتوے پہ عمل کر رہے ہیں تو بہت سی جگہوں پر فتوے پہ عمل کریں ورنہ زندگی تنگ ہو جائے گی۔ تو چند مثالیں دیں ورنہ میں دیتا چلا جاؤں، زندگی تنگ ہو جائے گی، بالکل آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اگر تقوی کریں گے تو اپنی ذات تک بہرحال تقوی کو محدود رکھا جا سکتا ہے۔